السلام علیکم جی۔ آج میں نے کافی دنوں کے بعد یہ ولاگ ڈالا ہے کیونکہ میں بنا نہیں سکی تھی اور اس کے ساتھ میری تھوڑی طبیعت بھی نہیں صحیح تھی، تو میرے گھر آئے ہوئے تھے مہمان، تو ان کو جو بھی ملنے آ رہا تھا تو وہ کوئی نہ کوئی چیز ان کے لیے، یہ کیک بھی آیا تھا ہمارے گھر اور سویٹس بھی ابو تبلی سے آئی تھی، بہت ہی مزے کی۔ تو یہ وائٹ چاکلیٹ کیک تھا فروٹ، تو اور یہ ساتھ اس کے تھا سویٹس تھی اور بڑے مزے کی تھی، اتنی سافٹ والی۔ تو یہ ہمیں بڑی پسند آئی کیونکہ یہ دبئی میں تو میں نے خیر نہیں دیکھی، تو یہ وہاں سے آئی تھی ابو ظبی سے۔ تو یہ پھر میں نے ساتھ چائے بنائی تھی، چائے بنانے کے بعد چائے پی کے پھر ہم نے جانا تھا چکن کو میں نے لگانا تھا تھوڑا سا مسالہ، کیونکہ آج ہم نے روسٹ کرنی تھی مرغیاں، تو پھر اس کے بعد ہم نے گلوبل ولیج بھی جانا تھا۔ تو یہ چائے پی کے اس کے بعد پھر میں نے لگایا تھا مسالہ چکن کو، اور لگانے کے بعد پھر یہ کہ سارا کام کر کے کھانا وانا بنا کے تو پھر ہم نے جانا تھا، کیونکہ گلوبل ولیج جو ہے نا وہ تھوڑا دور ہے، تو ویسے تقریباً باہر کر کے ہی ہے۔ وہ یہ تھا کہ اس کا سارا کام شام کر کے تو پھر اس کے بعد ہم نے جانا تھا۔ تو یہ پھر میں نے دہی اس میں ڈالی ہے، تقریباً جو چھوٹے کپ یہاں سے ملتے ہیں دو، وہ ڈالے تھے، اس میں 2 چمچ تقریباً ڈالے تھے آئل کے، اور اس میں دھنیا، ثابت دھنیا اور مرچیں، اور یہ جو چٹنی ہے یہ میری سامنے فرینڈ رہتی ہے انڈین، وہ ہمارے گھر بنا کے بھیجتی ہیں کشمش والی چٹنی، تو اس میں تھوڑی سی وہ بھی ڈالتی ہوں۔ تو یہ پھر ہم نے لگایا تھا چکن کو یہ سارا مسالہ، اور اس میں ادرک لہسن جو ہے نا وہ باریک، بہت زیادہ پسا ہوا نہیں، تھوڑا موٹا موٹا کوٹا ہوا جیسے ہوتا ہے وہ والا اس میں 2 چمچ میں نے ڈالا تھا، اور اس میں مرچیں بھی ہوتی ہیں، سبز مرچیں۔ تو یہ ہم نے لگا کے تقریباً 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا، کیونکہ پھر ہم نے جس دیچکی میں مسالہ لگایا تھا اسی میں ہم نے اس کو دم پہ رکھ دینا تھا۔ تو یہ 2 گھنٹے کے بعد پھر ہم نے اس کو تھوڑی پہلے تیز آنچ پہ رکھا، اور اس کے بعد بالکل ہی آہستہ جو آنچ تھی اس کے اوپر رکھ کے تو یہ ہم نکلنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ تو یہ دیکھیں، بس ایک دفعہ اس کی اپنے سائڈ جو ہے نا وہ چینج کرنی ہوتی ہے، باقی یہ بڑا اچھا اور مزے کا بنتا ہے بالکل آہستہ آنچ پہ۔ تو یہ اس کے بعد پھر ہم گئے تھے گلوبل ولیج، اور یہ کافی دور تھا، اور یہ تھا کہ اس کو تو دیکھتے دیکھتے ہی کافی ٹائم لگ جاتا ہے، اور جو مجھے سب سے زیادہ جو پسند آیا تھا وہ پاکستانی پیویلین تھا، اس میں بڑی اچھی وہ چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں، باقی بھی کافی اچھے تھے، لیکن ان کے لیے پھر بہت زیادہ ٹائم آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایک ایک چیز دیکھنے کے لیے۔ ہر ملک کے اپنے ڈریس تھے، کھانے تھے، ہر ملک کی اپنی چیزیں تھیں، اور بہت ہی خوبصورت چیزیں تھیں، ہر علاقے کی اپنی جیسے ایک ہوتی ہے۔ تو ہمیں افریقہ کی بھی چیزیں جو چھوٹی چھوٹی سی بنی ہوئی جو ان کی پینٹنگ تھی، جو چیزیں تھیں وہ بھی بڑی خوبصورت تھیں۔ تو یہاں سے ہم نے پھر چھوٹی چھوٹی جو چیزیں تھیں جو ہمیں اچھی لگیں وہ پھر ہم نے یہاں سے لی تھی۔ یہ جاتے ساتھ یہ جو ان کے کلر چینج ہوتے ہیں یہ بڑے اچھے لگتے ہیں، تو ہمیں جو باقی پیچھے آ رہے تھے ان کے ویٹ کرنے کے لیے پھر یہاں ہم رک گئے، تو پھر سب اکٹھے یہاں گئے۔ تو یہ بڑی اچھی تھا، اس دن فیملی ڈے تھا، ورنہ تو یہاں آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے یہاں۔ تو ہم نے کوشش کی تھی کہ تقریباً سارے ہی دیکھیں اور سب چیزیں دیکھیں، اور کئی چیزیں کی ہمارا پاکستانی تھا، تو ہم نے سب سے پہلے ہم ادھر ہی آئے تھے، اور یہ مٹی کے برتن جو ہمارے ہیں یہ تھے، اس کے بعد جو تھا سنگ مرمر کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے ڈیکوریشن پیس وہ بھی یہاں کے بڑے ہی خوبصورت تھے۔ تو یہاں پاکستانی شو ہوتا ہے اور بڑا اچھا ہوتا ہے یہاں تھا، اور یہاں ایک انڈینز بھی سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ یہ کون سے ملک کا تھا، لیکن یہ اس کے اوپر کراس اسٹچ کی جو تھی وہ اوپر امبرائڈری کی ہوئی تھی بڑی خوبصورت، اور ساتھ گلیٹر بھی تھا جیسے مکیش ہوتا ہے ویسے، اور ان کے یہ بڑے خوبصورت لگے ہوئے تھے، اور ان کے سب سے زیادہ ڈریس جو پسند ہے، باقی جو انڈین اور پاکستانی اور تقریباً جو کافی ملک تھے ان کے جو فیبرکس تھا وہ تقریباً ملتا جلتا ہی تھا۔ تو